मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। उर्दू हॉरर नॉवेल्स में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छे अच्छे नावल आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। ये इस दौर का जिक्र है जब प्राइमरी क्लासों के निसाब में अंग्रेज़ी राज की बरकतों को गिनवाने का ख़ास एहतमाम इस नज़रिए के तहत किया जाता था कि कौम की नर्म व नाजुक कोंपलों की आबियारी शुरू से ही ऐसे अंदाज से की जाए कि इनके जहनों पर अंग्रेज़ के बुलंद किरदार, अदल और एहसान के गहरे नक़ूश ज़ब्त हो जाएं और वो अंग्रेज़ी राज को दवाम बख्शने में ममद मुआविन साबित हों। कोयटा छावनी में फ्री मेसन लॉज, जिसे उर्फ़ आम में जादूघर कहा जाता था, के करीब में एक बंगला था जिसमें एक अंग्रेज़ फौजी अफसर कैप्टन एडमंड माए अपनी मीम रिहाइश पजीर था। एक रोज़ मिसेस एडमंड ने कोयटा के अंग्रेज़ सुपरिटेंडेंट पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट की कि इसके खाविंद को गुज़िश्ता शब किसी ने सोते में कत्ल कर दिया है। उस ज़माने में किसी अंग्रेज़ से अहानत आमेज़ लहजे में बात तक करना काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया जाता और कानून की मुतअद्दिद दिफात मुतहर्रिक हो जाती। कोयटा में तहलका मच गया। एसपी साहब ने खुसूसी अहकामात मुजरिम की फौरी गिरफ्तारी के लिए जारी किए और छावनी पुलिस पूरी शद्दोमत से हरकत में आ गई। इंस्पेक्टर दिलदार सिंह, जो बाद में डिप्टी सुपरिटेंडेंट हुए, की ज़ेरे निगरानी तफ्तीश शुरू हुई। इब्तिदाई रिपोर्ट जो मिसेस एडमंड की तरफ से लिखी गई थी, जिसका लुबे लबाब ये था: वक़ुआ की शब खाने के बाद मैं और मेरा खाविंद काफ़ी देर तक बंगले में बैठे बातें कर रहे थे और तकरीबन 12 बजे हम अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। 2 बजे के करीब मेरी आंख अपने खाविंद की चीख की आवाज़ से खुली। मैं घबरा कर उठी और टॉर्च लेकर मुल्हका कमरे में दरमियानी दरवाजे से दाखिल हुई। टॉर्च की रोशनी में मैंने अपने खाविंद को बिस्तर पर खून में लथपथ पाया। मेरी चीखों से मुलाजमीन अपने क्वार्टरों से भागते हुए आए। मेरे खाविंद को न जाने किसने कत्ल किया है, मेरा किसी पर शक नहीं। इब्तिदा में पुलिस ने काफ़ी सरगर्मी दिखाई और मुलाहिजा मौके के बाद पूछ-गुछ का सिलसिला बंगले के मुलाजमीन से शुरू किया और फिर इनके बयानात की रोशनी में एक और अंग्रेज़ कैप्टन स्मिथ को शामिल तफ्तीश करना चाहा तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया और दिलदार सिंह इंस्पेक्टर की बेइज्जती कर डाली। अंग्रेज़ एसपी को मुदाखलत करनी पड़ी। वो इंस्पेक्टर से हालात मुकदमा मालूम करके और तफ्तीश का रुख भांप कर कैप्टन स्मिथ और मिसेस एडमंड से जा मिला और पुलिस की सरगर्मी एकदम सर्द पड़ गई। कई दिनों तक कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी और तमाम कार्रवाई से गैराज में रखी जाने लगी। एक दिन अचानक बंगले पर जुज़ वक्ती माली का काम करने वाले और सवात के मकीन अनार गुल को पुलिस ने शामिल तफ्तीश कर लिया और इससे काफ़ी दिनों तक पूछगछ होती रही, हत्ता कि एक रोज़ बाकायदा गिरफ्तारी अमल में आई। रिमांड ख़त्म होने पर ज़ेरे दफ़ा 142 ज़ाब्ता फौजदारी इसका इकबाली बयान कलमबंद कराने के लिए इसे इलाक़ाई मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर बयान कलमबंद न हुआ और मुलजिम वापस पुलिस की तहवील में आ गया, जिसका फिर जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। रिमांड ख़त्म होने पर पुलिस ने मुलजिम को कोयटा शहर के सिटी मजिस्ट्रेट दीवान हूत चंद की अदालत में पेश करके इसका इकबाली बयान कलमबंद करा लिया। अपने बयान में मुलजिम ने बताया कि वो कैप्टन एडमंड के बंगले पर जुज़ वक्ती माली का काम करता है, लेकिन कैप्टन मज़कूर इसे हर वक्त सख्त कहा करता था। एक दिन कैप्टन एडमंड ने इसे फूलों को पानी ना देने पर अंग्रेजी में गाली दी तो वो मुश्तइल हो गया और उसी रात इसने साहब को कत्ल करने की ठान ली। दिन के वक्त काम के दौरान इसने आंख बचाकर साहब के कमरे की खिड़की की अंदरूनी चटखनी खुली रखी, लेकिन किवाड़ बंद रहने दिए ताकि किसी को खिड़की के खुला होने का शक न पड़े। रात गए वो बंगले पर आया और बागीचे में छुपकर इंतजार करता रहा, हत्ता कि साहब के कमरे की बत्ती गुल हो गई। तकरीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद जब उसने अंदाजा लगाया कि साहब सो गया होगा, तो वो दबे पांव अपने कमीनगाह से निकला और खिड़की के रास्ते अंदर जाकर साहब का काम तमाम कर डाला और इसी रास्ते से वापस निकलकर अपने घर पहुंच गया। मुलजिम के इस इकबाली बयान के चंद पहलुओं की तायीद में पुलिस ने कुछ शहादतें भी इकट्ठा कर ली और केस की तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालत में पेश कर दिया। मुकदमा चला। मुलजिम ने अदालत में भी इकरार जुर्म इंतहाई इत्मीनान से कर लिया और नतीजा ये हुआ कि सेशन जज ने उसे फांसी की सजा सुना दी। सजा का सुनना था कि अनार गुल पुकार उठा, नहीं नहीं, मुझसे धोखा किया गया है, मैंने कत्ल नहीं किया। मुझे तो पुलिस ने इकबाली बयान देने पर मजबूर किया था, इस वादे के साथ कि मुझे किसी सूरत सजा नहीं होने दी जाएगी। मैं बेगुनाह हूँ।
انسپیکٹر دلدار سنگھ جو کہ وہاں موجود تھا، انار گل نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، سردار صاحب، مجھے تو پھانسی کی سزا ہو گئی اور آپ کی پولیس والے کہتے تھے کہ سزا ہرگز نہیں ہونے دی جائے گی۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا اور کیس کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ اس مرحلے پر اس کی چیخ و پکار کچھ معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ ایک غریب سادہ لو شخص تھا اور اپیل کرنے کی صورت میں مزید چارہ جوئی کرنا اس کی بس کی بات نہ تھی۔ وہ پھانسی پا گیا۔ چونکہ یہ کیس بھی عوام میں ان دنوں موضوع بحث بنا تھا اور ہر طبقے کے لوگوں نے اپنے طور پر اس ظلم کی مذمت بھی کی تھی، لیکن انگریزی راج ایسا تھا کہ عوامی سطح پر صدائے احتجاج بلند نہ کی جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے طور پر اس کیس کو بعد میں کریدا تو حقائق جو میرے سامنے آئے تھے کہ مسز ایڈمنڈ ایک عیاش انگریز عورت تھی اور اس کا معاشقہ کیپٹن سمتھ سے عرصے سے چل رہا تھا۔ جب کیپٹن ایڈمنڈ کو اس سلسلے میں شک گزرا تو اس کے تعلقات سمتھ سے کشیدہ ہو گئے اور اس نے اپنی بیوی کو اس کے میل جول رکھنے سے سختی سے منع کر دیا، لیکن میم صاحب باز نہ آئی اور وہ ایسی عورت نہ تھی، اس لیے اس کا اپنے خاوند سے آئے دن جھگڑا رہتا تھا۔ بنگلے کے ملازمین یعنی کہ بیرا، خان سامہ وغیرہ جو کہ گھر کے بھیدی تھے کے مطابق کیپٹن ایڈمنڈ کی غیر موجودگی میں کیپٹن سمتھ اکثر آ کر میم صاحب کے ساتھ گھنٹوں وقت گزارتا تھا۔ وقوع کے روز ایڈمنڈ گھر پر یہ کہہ کر سر شام ہی باہر چلا گیا تھا کہ وہ کھانا باہر کھائے گا اور نصف شب کے بعد ہی گھر واپس لوٹے گا۔ اس پر میم صاحب نے سمتھ کو میدان صاف ہونے کی خبر دی تھی۔ سمتھ آ گیا، کھانا بھی اس نے وہاں کھایا۔ ابھی وہ میم صاحب کی کمرے میں موجود تھا کہ ملازم فارغ ہو کر اپنے اپنے کوارٹروں میں چلے گئے۔ رات کے آخری حصے میں میم صاحب کی چیخو پکار پر ان کی نیند کھلی اور دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے صاحب کو خون میں لت پت مردہ حالت میں اپنے بستر پر پڑا پایا۔ ملازمین حیران تھے کہ صاحب کے کمرے میں کوئی کیسے داخل ہو کر اسے قتل کر گیا، جبکہ اس کے کمرے کا برآمدے میں کھلنے والا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اسے قتل کرنے کے لیے تو کوئی میم صاحب کے کمرے سے ہی درمیانے دروازے کے ذریعے داخل ہو سکتا تھا، ورنہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اور جب صبح پولیس بنگلے پر پہنچی تھی اور اس نے ملاحظہ موقع واردات کیا تھا تو میم صاحب کے کمرے سے انہیں ایک ٹوپی ملی تھی جسے تمام ملازمین نے شناخت کیا کہ وہ کیپٹن سمتھ کی تھی۔ ملازمین کے بیانات سے پولیس نے کیپٹن سمتھ کے قتل میں ملوث ہونے کا واضح اشارہ پا کر پوچھ گچھ کے لیے جب اس سے رابطہ کیا تو وہ بگڑ گیا اور انگریز ہونے کے بلبوتے پر پولیس کو دھمکیاں دی۔ انگریز ایس پی تک معاملہ پہنچا تو اس نے خود مداخلت کرتے ہوئے سارے حالات معلوم کیے اور جو شہادتیں پولیس اخذ کر چکی تھی، جن کی بنا پر کیپٹن سمتھ سے پوچھ گچھ ضروری سمجھی گئی تھی، ان کا جائزہ لیا۔ اسے سفید چھڑی یعنی حکمران قوم کے وقار کو ٹھیس لگی تو اس نے مسز ایڈمنڈ اور کیپٹن سمتھ سے رابطہ قائم کر کے نہ معلوم کیا، ہدایات تفتیشی پولیس کو دیں اور اس کا جوش و خروش ماند پڑ گیا اور اس سادہ سے بے گناہ سواتی مالی کو قربانی کا بکرا بنا ڈالنے کا فیصلہ ہوا جو کبھی ایسی گھناؤنی واردات کرنے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ ابتدائی رپورٹ جس کی کسی کیس میں بے حد اہمیت ہوتی ہے، اس میں تحریف کی گئی اور مسز ایڈمنڈ کی طرف سے اس میں یہ کہا گیا کہ اسے اپنے بنگلے کے مالی پر شک ہے، اور پھر تشدد کا نشانہ بنا کر جھوٹے وعدے کر کے اور لالچ کا جھانسا دے کر اس سے ناکردہ جرم کا اقبال کرانا ایس پی کا منشا تھا، جس کی تکمیل سے گریز میرے سکھ ہمسر کے لیے اس زمانے میں ممکن نہ تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ انار گل کے پسماندگان کو پولیس نے فنڈ سے ایک خطیر رقم دینے کا لالچ بھی دیا تھا اور ایس پی صاحب کے روبرو پیش کر کے بھی یقین دلایا گیا کہ وہ اقبال جرم کرے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، صرف عدالتی کارروائی کے لیے سب کچھ لیا جا رہا ہے۔ بھلا کس کی ہمت ہے جو انگریز ایس پی کے حکم کی خلاف ورزی کرے؟ عدالت اسے بری کر دے گی۔ یہ اور اس طرح کے دیگر لالچ دینے کے ساتھ ساتھ اس غریب کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ جب اسے خلاصی کا اور کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس نے پولیس کے پکے وعدوں پر ایمان لاتے ہوئے اقبالی بیان دینے کی حامی بھر لی اور پولیس کے تیار کردہ بیان کو اچھی طرح رٹ لیا۔ لیکن جب پہلی بار اسے علاقائی مجسٹریٹ کے روبرو اقبالی بیان قلم بند کرنے کے لیے درخواست کے ساتھ پیش کیا گیا تو مجسٹریٹ نے بیان قلم بند کرنے سے قبل انار گل کو علیحدگی میں ضابطے کی منشا کے مطابق سمجھایا اور اگر وہ اس قسم کا اقبالی بیان دے گا تو اس کے خلاف استعمال ہو کر اس کے سزا کے طور پر پھانسی بھی ہو سکتی تھی۔ اس پر اس کا حوصلہ متزلزل ہو گیا تو مجسٹریٹ نے پولیس کو بلا کر کہہ دیا کہ ملزم اقبالی بیان دینے سے انکاری ہے، اس لیے اس کی درخواست پر اس قسم کا حکم صادر کر رہا ہے۔ پولیس مجسٹریٹ پریشان ہو گیا اور مجسٹریٹ کو ایس پی نے حکم دیا کہ وہ پولیس کی درخواست برائے قلم بندی بیان رکوائی کا حکم صادر نہ کرے اور بس یوں ہی کاغذات انہیں واپس کر دے
کیونکہ اگر مجسٹریٹ پولیس کی درخواست پر یہ لکھ دیتا کہ ملزم پر دباؤ ڈالا گیا تھا اور وہ اقبالی بیان دینے سے انکاری ہے، تو ضابطہ فوجداری کی روح سے اس پر یہ لازم ہونا تھا کہ ملزم کو واپس پولیس کی تحویل میں نہ دے اور اسے جوڈیشل لاک اپ یعنی پولیس کی دسترس سے دور جیل میں بھجوا دیتا تاکہ پولیس اس پر انتقامی کارروائی نہ کر سکے۔ مجسٹریٹ نے پولیس کی بات تعاون کے طور پر مان لی تھی اور کاغذات انہیں یوں ہی واپس کر دیے گئے۔ اس طرح پولیس کو موقع مل گیا اور اس نے ملزم کا مزید جسمانی ریمانڈ حاصل کر کے اسے ایسا سبق سکھایا کہ وہ دوسری بار اقبالی بیان دینے سے گریزانہ ہوا۔ یہ صریحاً ظلم تھا، لیکن یہ زیادتی ایک با اختیار انگریز کے اشارے پر کی جا رہی تھی اور وہ غلامی کا دور تھا۔ کس کی مجال تھی کہ انگریز کے ناجائز حکم کے سامنے دم مار سکے؟ ایک بیچارے مالی کی تو بات کیا، وہاں تو آئے روز نہ جانے کتنے مظلوم انگریز خود ساختہ انصاف کی بھیٹ چڑھتے رہتے تھے۔ ویسے جس روز انارگل کو پھانسی لگی، اس کے ٹھیک 7ویں دن ایک ناقابل فراموش اور ناقابل یقین دل شکستہ جسم و جاں پر لرزہ طاری کرتا خونی واقعہ رونما ہوا۔ صبح کے ایک مقررہ وقت پر مسز ایڈمنڈ بیڈ ٹی پیا کرتی تھی اور ایک خاص وقت پر دروازہ کھل جاتا تھا اور ملازم بیڈ ٹی رکھ کر چلا جاتا۔ اس روز وقت مقررہ پر مسز ایڈمنڈ نے دروازہ نہ کھولا تو ملازم اچنبھے میں پڑ گئے۔ گھنٹہ، 2 گھنٹہ اور اسی طرح 3 گھنٹے گزر گئے تو ملازموں کو تشویش ہوئی اور انہوں نے یہ خبر اوپر پہنچا دی۔ کئی انگریز اور پولیس والے دوڑے چلے آئے، وہ سب بھی خیر خیریت کی دعائیں مانگنے لگے۔ دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا گیا مگر بے سود، دروازہ نہ کھلنا تھا اور نہ کھلا۔ خیر دروازے کا شیشہ توڑ کر کنڈی کھولی گئی، مگر اچانک سب کی نظریں پتھرا گئیں، رگوں میں دوڑتا لہو منجمد ہونے لگا، پورے وجود پر سکتہ طاری ہو گیا، سب پر لرزہ طاری ہو گیا، سب کے سب سہمے ہوئے تھے، کیونکہ کمرے میں مسز ایڈمنڈ کے ساتھ سمتھ کا وجود پنکھے سے لٹکا ہوا جھول رہا تھا۔ دونوں کے گلے میں پھانسی کا پھندا تھا، دروازہ اور تمام کھڑکیاں اندر سے بند تھیں، اس طرح کسی انسان کا کمرے میں جانا ممکن ہی نہ تھا۔ وہاں پر موجود سب کے سب انگشتے بدنداں تھے کہ ایسا ہوا تو کیسے ہوا، دونوں بیک وقت گلے میں رسی ڈال کر کیسے لٹک گئے۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ رات کے اندھیرے میں سمتھ مسز ایڈمنڈ سے ملنے آیا ہوگا، دونوں کے جسم پر کسی قسم کا تشدد نہیں تھا۔ خیر جتنے منہ اتنی باتیں، علاقے کے لوگوں کی زبان پر یہ بات تھی کہ انارگل نے اپنی موت کا بدلہ لے لیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں سب سے پہلے مل سکے۔